آپ تشریف لے آئیں گے، انہی کا بیان ہوگا۔ چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں، جیسا کہ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب دامت برکاتہ نے کہا کہ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کر دی جائیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب اپنے بچوں کا نکاح کرتا ہے تو نکاح کے لیے وہ 4 چیزیں تلاش کرتا ہے۔ جب وہ اپنے بچوں کا نکاح کرتا ہے، کہیں رشتہ ان کا طے کرتا ہے، تو 4 چیزیں اس میں وہ تلاش کرتا ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے جب وہ اپنے کسی بچے یا بچی کا نکاح تلاش کرنے کے لیے، اس کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو اس کا سب سے پہلا مشن اور سب سے پہلی اس کی جو سوچ ہوتی ہے، وہ سوچ یہ ہوتی ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی سوچ ہوتی ہے کہ لما لہا، کہ میں جس بنیاد پر نکاح اپنے بچے کا کر رہا ہوں، اس کی یہ سوچ اور بنیاد ہوتی ہے کہ جہاں سے میں نکاح کر کے لاؤں اپنے بیٹے کا، وہاں سے مجھے مال مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان نے صرف مال کی بنیاد پر اپنے بیٹے کا رشتہ طے کر دیا، اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اگر تم نے اپنے بیٹے کا رشتہ کسی کے یہاں طے کیا اور آپ نے اس کی بنیاد صرف مال کو بنایا، اللہ کے نبی نے اشارہ فرما دیا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور جب اس طریقے کو بنیاد بنا کر کے ہم اپنے بچوں کا، اپنی بیٹیوں کا رشتہ سماج اور معاشرے کے اندر طے کریں گے، تو اللہ کے نبی نے فرما دیا اور اشارہ دے دیا کہ یہودیوں کے طریقے پر ہم نے بنیاد رکھ دی ہے اپنی بیٹی اور بیٹے کے نکاح کی، لہذا اس سے جو نسلیں پیدا ہوں گی وہ نسلیں دین کی شیدائی نہیں ہو سکتی، وہ نسلیں دین کو آگے بڑھانے والی نہیں ہو سکتی، وہ نسلیں جو ہیں ہماری، وہ جو ہیں دین کی حفاظت کرنے والی نہیں ہو سکتی، وہ نسلیں جو ہوں گی وہ یہودیت کو پروان چڑھانے والی ہوں گی۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ مال کو بنیاد بنا کر کے اپنے بچے اور بچیوں کا نکاح طے نہ کرو۔ آج معاشرے کے اندر یہ بڑی خرابی چل پڑی ہے کہ سب سے پہلا ہدف یہی ہوتا ہے کہ جب وہ بچے کا نکاح کرنے کے لیے نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اسے مال کہاں سے ملے گا، اسے دولت کہاں سے ملے گی، اور اس دولت کو حاصل کرنے کا عجیب انداز جو ہے وہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر پیدا ہو چکا ہے، اور اتنا عجیب انداز پیدا ہو چکا ہے کہ رشتہ طے کرانے کے درمیان میں ایک بچولیا کھڑا ہوتا ہے، اور وہ بچولیا تمام نوعیت کو کہ کس نوعیت پر یہ رشتہ طے کیا جا رہا ہے، وہ ظالم ساری نوعیت جو ہے وہ لڑکے والوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ فلاں جگہ ایک مالدار لڑکی ہے، اس کا باپ مالدار ہے، اس کا بھائی مالدار ہے، اس کا خاندان جو ہے وہ اعلیٰ قسم کا ہے، پیسے والے لوگ ہیں، اگر تیرے بیٹے کا وہاں میں نے رشتہ طے کر دیا تو مجھے بتلا کہ اس کے درمیان میں میری کیا اجرت ہوگی، مجھے کسی کی بیٹی کے جسم پر دلالی کرنے کا کیا ملے گا، لہذا اس کے لیے اسکوٹر طے کیا جاتا ہے، اس کے لیے لاکھوں روپے طے کیے جاتے ہیں۔ میں سماج اور معاشرے میں پھیلی ہوئی اس گندگی اور اس غلط رسم پر آج یہ بات واضح طور سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ایسے انسان جو دوسروں کی بیٹیوں پر رشتے کے تعلق سے دلالی کر رہے ہیں، پیسے ایک دوسرے سے ایٹ رہے ہیں، ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ دوسرے کی بچی پر پیسے کھانے سے بہتر، اس کی زندگی برباد کرنے سے بہتر مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر کے بھیک مانگ لیں، تو یہ بہتر ہے کہ اگر وہ کسی کی بچی کے رشتے پر پیسے کھا رہے ہیں، مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر کے بھیک مانگ لیں، اس کے اندر ان کی نجات بھی ہے اور ان کی عزت بھی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم نے مال کو جو ہے وہ نہایت ہی بنیاد بنا لیا، اور اس کا عالم سماج اور معاشرے کے اندر یہ ہے کہ آج ہمیں شکایت ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ اپنے گھروں سے، اپنی دہلیز سے، اپنی مریادہ کو، اپنے خاندان کے مان اور سمان کو توڑ کر کے وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہیں، اور یہاں تک کسی غیر مسلم بچے کے چنگل کے اندر پھنستی ہیں، کسی غیر
سب کا جو ہے وہ جنازہ نکالتی ہیں، اور عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ بچی جو ایک مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہوئی تھی، جس کے دل کے اندر قرآن ہے، جو نبی علیہ السلام کی امتی ہے، جو قرآن کے پڑھنے والی ہے، اللہ کے نبی کو ماننے والی ہے، جس کی پیشانی کبھی مصلے پر جھکتی تھی، جس کی پیشانی کبھی اللہ کے سامنے ہوتی تھی، آج اس کی پیشانی کسی بتخانے میں پڑی ہوئی ہے، اور وہ بچی ایمان کا بھی سودا کرتی ہے، دین کا بھی سودا کرتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس مسلمان بچی کو جس کا نام کبھی خدیجہ تھا، جس کا نام کبھی عائشہ تھا، نام بھی تبدیل کیا جاتا ہے، عقیدہ بھی تبدیل کیا جاتا ہے، اور اس کو توحید سے ہٹا کر اس کو جو ہے کفر پر لا کر کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اتنی بچیاں ہیں کہ ان کی بوٹیاں اور ان کے جسم کے ٹکڑے سڑکوں کے کنارے پڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس میں قصوروار وہ بچیاں ہیں؟ اس میں قصوروار ہمارا سماج بھی ہے، ہمارا معاشرہ بھی ہے۔ 1450 سال پہلے محمد الرسول اللہ نے کہا تھا کہ اس مال کو بنیاد بنا کر کے تم رشتے طے نہ کرنا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ جب ہم نے اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا تو سماج کی بچیاں پھر محفوظ رہ سکتی ہیں، عزت محفوظ رہ سکتی ہے، ان کے دین محفوظ رہ سکتے ہیں، ان کے عقائد محفوظ رہ سکتے ہیں، کچھ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے نبی سے ہم نے آپ کے اقوال سے، آپ کے احکام سے، آپ کے فرمان سے جو ہے وہ دشمنی مول لینی ہے۔ عالم یہ ہے کہ نہ ہماری عزتیں محفوظ ہیں، نہ ہمارا مال محفوظ ہے، اور معاشرہ اس جہیز کی گندگی سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ایک مسلمان 10 لاکھ لگا کر کے شادی کرتا ہے، دوسرا مسلمان 20 لاکھ لگا کر کے شادی کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے جو سماج اور معاشرے میں، برادری میں، قبیلے میں جو غریب بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، عمریں ان کی دراز ہو جاتی ہیں، ان کے بالوں میں چاندی اتر آتی ہے، ان کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ برادری کا کوئی چودھری اور بڑا کوئی نوجوان آ کر کے ہمارے دروازے پر دستک دے، عزت کے ساتھ اوڑھنی اٹھا کر کے ہمیں اس گھر سے لے جائے، لیکن جب ان کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر وہ قدم باہر نکالتی ہیں، اور ان کے ایمان کو سلب کرنے والے ڈاکو ان کی عزت بھی پامال کرتے ہیں اور ان کی جان بھی برباد کرتے ہیں۔ وہ بچیاں یہ قصوروار نہیں ہیں، قصوروار جو ہے وہ ہم ہیں۔ اللہ کے نبی کے فرمان کو ٹھکرا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس مال کو بنیاد نہ بنانا، جہاں دین دیکھو وہاں جا کر کے اپنے بچے کا نکاح کر دینا۔ ایک شاعر ہے فانی بدایونی، ملک کی عالمی سطح کے شاعر تھے۔ گھر کے اندر بیٹی جوان ہوئی، رشتے کے لیے نکلے، در بدر گئے، برادری اور قبیلے کے دروازے پر پہنچتے ہیں، لیکن رشتہ کہیں طے نہیں ہوتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، عالم یہ ہے کہ فانی بدایونی جب 3 سال تک مسلسل ٹھوکریں کھاتے رہے، اور آج سماج میں کتنے فانی بدایونی ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ان کی غربت جو ہے وہ لعنت بن چکی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، عالم یہ ہے کہ جب اپنی بچی کے نکاح کے لیے رشتہ تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو کوئی رشتہ نہیں ملتا۔ 3 سال کے بعد ایک رشتہ طے ہوتا ہے اور تمام شرائط اس میں طے کی جاتی ہیں۔ وہ بیچ میں جو رشتہ طے کرا رہا تھا وہ ظالم کہتا ہے اتنے آدمی بارات میں آئیں گے، اتنے کھانا کھائیں گے، وہ تمام کے تمام شرائط کی بنیاد پر وہ رشتہ طے ہوتا ہے۔ فانی بدایونی کے یہاں ان کے نکاح کے لیے لوگ آتے ہیں، بارات کی شکل میں بہت سارے افراد پہنچتے ہیں، سماج اور معاشرے کے لوگوں کو کھانے کی دعوت دی جاتی ہے، اور جب اپنی بیٹی کو ودا کرتے ہیں تو فانی بدایونی اپنی بیٹی کے قریب جاتے ہیں، جس گاڑی میں وہ بیٹھی ہے، جس بیل گاڑی میں وہ بیٹھی ہے، وہاں جا کر اپنی بچی سے کہتے ہیں کہ بیٹی آج اس طرف سے جا رہی ہو، پھر دوبارہ لوٹ کر کے اس گھر پر مت آنا۔ اس لیے وہ بچی تڑپتی ہے، روتی ہے، اپنے باپ سے معلوم کرتی ہے ابا جان جس آنگن کے اندر میرا بچپن گزرا ہے، میں جوانی کی دہلیز تک پہنچی ہوں، ابا جان جس آنگن کے اندر تمہاری انگلیاں پکڑ کر چلی ہوں، ماں نے رات کی تاریکی میں میرے بالوں میں اپنی فرد محبت سے انگلیاں چلا کر مجھے کہانیاں سنائی ہیں، میرے بزرگوں کے قصے سنائے ہیں، میری ماں نے جس آنگن میں بٹھا کر مجھے روٹیاں کھلائی ہیں، اس آنگن سے بھی پیار ہے، اس خاک سے بھی پیار ہے، اس آنگن میں کھڑے ہوئے درخت دیوار سے اور اس کی چھال اور پتیوں سے بھی مجھے محبت ہے۔ آج اس گھر سے مجھے روانہ کر رہے ہو، اس بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ لوٹ کر اس گھر پر نہ آنا، میں اپنی سسرال جا رہی
ظالموں نے اس کی بیٹی کو جلا کر کے مار دیا۔ یہ ہے وہ سماج، یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس کی بیٹیاں کبھی ہوٹلوں کے اندر، جس کی بیٹیاں کبھی ریسپشن کے اندر، جس کی بیٹیاں جو ہے وہ کہیں نائٹ کلبوں کے اندر آج اپنی عزت کو پامال کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر وہ بچیاں قصوروار ہیں تو ان سے زیادہ یہ معاشرہ اور سماج قصوروار ہے۔ پانی بدایونی کو معلوم ہوا کہ بیٹی کو جلا کر کے مار دیا۔ آپ جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں، اپنی بیٹی کے جنازے پر کھڑے ہو کر کے ایک شعر پڑھتے ہیں کہ اب آیا یاد اے آرام جا اس نامرادی میں، اب آیا یاد اے آرام جا اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم سامان شادی میں۔ اگر ہم اس وقت جب تیرے جہیز کا انتظام کر رہے تھے تو گز کفن کا ٹکڑا تجھے دیتے تھے، تو خدا کی قسم آج ان ظالموں کا کفن، ان ظالموں کے ناپاک کفن سے تیرا جسم محفوظ رہ جاتا۔ یہ سماج اور معاشرے کے اندر آج انسان بھیڑیا اور سپولا بن چکا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی کی یہ چھوٹی سی حدیث میں نے پڑھی، آپ نے فرمایا کہ انسان مال کو بنیاد بناتا ہے، مال کو بنیاد نہ بناؤ، اس لیے کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ مسلمان تو وہ ہے کہ جب قرآن کریم پڑھتا ہے، نماز میں نیت باندھ کر تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ یہ جب قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اس سے کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمان کے خزانے جو ہیں وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ان زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ یہ وہ مسلمان ہے، یہ وہ نوجوان ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے تو ان خزانوں کی تقسیم کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا، فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کر دیتا ہے۔ لیکن جب اس جوان کے نکاح کا مسئلہ آتا ہے تو اس کے باپ سے لے کر کے اس کے بھائیوں تک، اس کی بہنوں سے لے کر کے اس کی بہنوں سے لے کر کے اس کی ماں تک، ہر ایک کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ جو بچی ہمارے گھر کے اندر دلہن بن کر کے آ رہی ہے، جو بچی ہمارے گھر کے اندر بہو بن کر کے آ رہی ہے، وہ اپنے باپ کو کسی کے یہاں گروی رکھ کر کے آئے، وہ اپنی ماں کے روپندے کو کسی ظالم کے قدموں میں رسوا کر کے آئے، اس کا باپ کسی سود خور سے سود پر رقم لے کر کے ہمارے لیے جہیز کا اور مال کا انتظام کرے۔ آج یہ نوجوان جو قرآن کا پڑھنے والا ہے، ان اللہ یرزق پڑھتا ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کا یہ سبق قرآن سے حاصل کرتا ہے، بھک منگا بنا ہوا ہے اور اتنا بڑا بھکاری بنا ہوا ہے کہ اس ظالم کو مال چاہیے اس لڑکی سے جو 20 سال 21 سال اپنے باپ کے ٹکڑوں پر پل کر کے آئی ہے، اپنے باپ کی کمائی کھا کر کے آئی ہے، خود محتاج ہے، کما نہیں سکتی، کما کر دے نہیں سکتی، اس نازک کے صنف سے اس کو مال چاہیے، دولت چاہیے۔ یہ اپنے آپ کو بھکاری، یہ بدماش گریجویٹ کہتا ہے، اس کا 4 پہیوں کی گاڑی سے کام چلتا ہے، موٹر سائیکل سے کام نہیں چلتا۔ ذرا سوچئے تو صحیح سماج اور معاشرے کے بڑے لوگوں اور چودھریوں، اور ذرا سوچو تو صحیح وہ مالداروں کو تو کوئی غم نہیں ستاتا، لیکن ان بچیوں کو کتنا غم ستاتا ہے جن کے باپ کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے اپنی بچی کو کام دینے کے لیے۔ ان بچیوں کو کتنا غم ستاتا ہے کہ جس کے باپ کے پاس پیسے نہیں ہے موٹر سائیکل دینے کے لیے۔ ان بچیوں کو کتنا غم ستاتا ہے جن کے بھائی کے پاس 500 آدمیوں کو کھانا کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہے اپنی بہن کا ڈولا اٹھانے کے لیے۔ ان بچیوں کو کتنا غم ستاتا ہے۔ وہ بچیاں جب غم کو برداشت نہیں کرتی تو کتنی بچیاں ہیں جنہوں نے سلفاس کی گولی کھائی اور خودکشی کر لی، اور کتنی بچیاں ہیں جب وہ دلہن بن کر اپنے شوہر کے یہاں گئی، اس کی ساس نے، اس کی نندوں نے اس کو بتانے دیے کہ اس کا جگر پھٹ گیا، اس کا جگر چھلنی ہو گیا، اس کا دل جو ہے وہ زخمی ہو گیا۔ اس کی ساس نے اس سے کہا، اس کی نندوں نے کہا کہ ذرا باہر نکل کے دیکھ، پڑوس میں دلہن آئی ہے، اتنا مال لے کر کے آئی ہے، یہ کل وہی آج ہمارے گھر کے اندر داخل ہو گئی، ہمارے لیے لعنت بن گئی ہے۔ یہ بچی کب تک جو ہے باپ کی غربت کے تانے سہتی، یہ بچی کب تک جو ہے بھائی کی غربت کے تانے سہتی، اپنے باپ کی اور بھائی کی شان میں یہ بچی
کب تک گالیاں سہتی. ایک روز اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور اس نے تنہائی میں جو ہے وہ پھانسی کا پھندا لگایا اور جھول گئی اور موت کے گھاٹ اتر گئی. میں تم سے کہتا ہوں نوجوانوں، اے بے غیرت نوجوانوں، تم یہ کیوں نہیں کہتے؟ سماج کے بڑے اور چودھریوں، تم یہ کیوں نہیں کہتے؟ ہمیں بچی چاہیے جس کے سر پر عفت کی چادر ہو، جس کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت ہو، جس کی نگاہوں میں حیا ہو، جو ہمارے گھر کو جنت بنا سکے، جو ہماری نسل کی افزائش کا ذریعہ بن سکے. ہمیں مال نہیں چاہیے. مال کا تو عالم یہ ہے کہ یہ صبح کو آتا ہے اور شام کو چلا جاتا ہے. اللہ نے ہمیں کہا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میں جب چاہتا ہوں تو بے حساب رزق عطا کر دیتا ہوں. یہ قرآن اس سماج سے برائیاں ختم کرنے کے لیے آیا ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم نے قرآن کو صرف سمجھا ہے یہ گھر کے اندر طاق میں سجانے والی کتاب ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اگر سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر اچھائیاں پیدا کرنی ہے تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ نکاح کو آسان بنائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا لمالہا، مال کو بنیاد نہ بناؤ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا حسب کو بنیاد نہ بناؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا خالصتاً حسن کو بھی بنیاد نہ بناؤ. صحابہ حیران ہیں اللہ کے نبی پھر کس چیز کو ہم بنیاد بنا کر کے اپنے بچوں کا نکاح طے کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین، کیا تم دین کو بنیاد بنا کر اپنے بچوں کا نکاح طے کرو، تمہارا سماج بھی محفوظ رہے گا، تمہاری بچیاں بھی محفوظ رہیں گی، تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہیں گی. نہ عزتیں پامال ہوں گی، نہ بچیاں پامال ہوں گی، نہ بچیاں قتل ہوں گی، نہ نائٹ کلبوں کے اندر تمہیں نظر آئے گی، نہ اپنی عزت اور عظمت کا سودا کرتے ہوئے کسی ظالم سنگھی کے قریب تمہیں وہ دکھائی دے گی. تمہارے خاندان کی مریادہ بھی محفوظ ہوگی، ساری چیزیں محفوظ ہو جائیں گی. آج سماج رک رہا ہے، آج سماج کی بیٹیاں برباد ہو رہی ہیں. یہ شکوہ کس سے کریں؟ یہ ساری گندگیاں جو ہیں اللہ کے نبی کے دین سے دوری بنا کر، اللہ کے نبی کے فرمان سے دوری بنا کر ہم نے اپنے سماج کے اندر یہ گندگیاں پیدا کر لی ہیں. ہم کس کے سامنے رونا روئیں؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ کریں گے بھائی، نکاح کو آسان بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے انداز میں